दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर काम कंपनी दिन ब दिन एक्सपोज होती चली जा रही है। कंपनी ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करना है, उसको माइनस करना है, उसको रास्ते से हटाना है। पहले 9 अप्रैल को एक शब खून मारा गया जनरल बाजवा की जानिब से, और वो कौन था उसका जवाब यह है कि जनरल बाजवा, जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत पर शब खून मारकर गैर इलानिया मार्शल लगाया, और उसके टाउट सहाफी ये बात कर रहे हैं, उसके दलाल ये बात कर रहे हैं जावेद चौधरी कि जनरल बाजवा ये कहते हैं मुझे कि मैं इमरान खान की बातों का जवाब देने की बजाय किताबें पढ़ रहा हूं। और बेगैरत इंसान, तुमने इस पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, तुमने जनाब इस पूरे मुल्क की जई तई फेर के रख दी और तुम कहते हो मैं किताबें पढ़ूंगा। ये तुम्हारा जनाब हाल है। तुमने मुल्क को तबाह कर दिया, तुमने इस कौम का सौदा कर दिया, तुमने पाकिस्तान का सौदा कर दिया। तुम पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए और तुम कह रहे मैं किताबें पढ़ूंगा। ये जनाब इनकी बेहिसी का आलम का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और जनरल बाजवा जो है वो इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं है। जनाब इमरान, सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी पॉलिसी जारी कर दी है। अब ये पार्टी पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब डील कर लेंगे, खान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाहते हैं, खान साहब नई एस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, वो उनसे मुलाकातें करना चाहते हैं। ये बड़े तासुर दिए गए कुछ डाउट सहाफियों की जानिब से, जिनको कंट्रोल किया जाता है, जो उनके बगल बच्चे हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर जंग का ऐलान कर दिया है। और अब की बार मैं कुछ सबूत आपके सामने स्क्रीन पर चलाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कमेंट्स में पढ़ रहा होता हूं कि आप झूठ बोलते हैं, आप हवाई फायर करते हैं, आप जनाब बगैर जराए की खबरें जो है वो हमें देते हैं। लेकिन आज स्क्रीन के ऊपर चीजें चलाऊंगा, और इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश ये होगी कि मैं स्क्रीन के ऊपर आपको जराए से जो चीजें हमें मिलती हैं वो आप तक पहुंचाऊं और आपको दिखाऊं, क्योंकि ये मेरा हक और फर्ज बनता है कि आप तक सच और हक की आवाज को बुलंद किया जाए। चाहे हमारी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन पाकिस्तान के जमीर का हम सौदा नहीं करेंगे। यही जनाब हमारी सहाफती जिम्मेदारी है। अब जनाब इमरान खान साहब ने अब तक की सबसे खतरनाक रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि बस बहुत हो चुका है। उनकी पार्टी पॉलिसी आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान ने आज बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ और डीजी ISI के खिलाफ भी बाकायदा जो है वो कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अब ये किस लेवल की कार्रवाई होने जा रही है और कौन कौन आइन शिकन इमरान खान ने इनको करार दिया है, ये इस हवाले से अहम तरीन सबूत आपको सामने मैं स्क्रीन पर चलाऊंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि सदारती निजाम की बाज़गश्त जो है वो चलना शुरू हो चुकी है। शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में कौन सी अहम बैठकें हो रही हैं। ऐवान बाला से सदाएं जो हैं वो बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं कि सदर पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर, आखिर होने क्या जा रहा है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन करम, आज इसहाक डार ने पाकिस्तान की आवाम पर 35 रुपए जो पेट्रोल और डीजल महंगा किया। अब ये महंगा करके आज अवाम पर महंगाई का एटम बम फेंका गया है। अब महंगाई मजीद बढ़ेगी, क्योंकि IMF ने शराइत रखी है कि अगर आप पेट्रोल और डीजल और फिर गैस की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाना है तो सारे का सारा बोझ पाकिस्तान की गरीब अवाम पर लगाया जाएगा, सारे का सारा बोझ पाकिस्तान की गरीब अवाम पर पड़ेगा। और फिर होगा क्या कि दंगे फसाद सड़कों पर शुरू हो जाएंगे। यही बात एहसन इकबाल साहब ने की कि अगर पाकिस्तान के साथ, वो वाकई वजीर बराए मनसूबाबंदी हैं, कि अगर पाकिस्तान ने IMF के साथ डील कर ली तो आप सड़कों के ऊपर दंगे फसाद होता हुआ देखेंगे। और फिर जनाब मन यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की आवाम क्यों बाहर नहीं निकल रही। कल मैंने देखा कि पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल डलवा लें कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पता नहीं जान को निकल जाएगी, और आइंदा आने वाले दिनों में आप जो है पेट्रोल कभी डलवाएंगे नहीं महंगा। और बजाय अपने हक के लिए खड़े होने के लिए लोग वहां पर लगे हुए हैं जनाब अपनी जमीन मारकर हम पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं। ये आज पाकिस्तान की आवाम का ज़मीर की आवाज़ है कि अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। अगर खान साहब ने कॉल देनी है तो तभी आपने बाहर निकलना है, अगर नवाज शरीफ ने कॉल देनी है तभी उनके कारकुनान ने बाहर निकलना है, अपने हक के लिए उन्होंने बाहर नहीं निकलना। और फिर जनाब मन क्यों अदालतें खामोश है यहाँ पर, क्यों आज ये सवाल नहीं होता कि वो कौन था जिसने जनरल बादशाह और उनकी जो कंपनी है उसने क्यों पाकिस्तान में एक चलती हुई हुकूमत का तख्ता उल्टा, जबकि पाकिस्तान 6% से मुल्क में तरक्की कर रहा था। DGISI ने तो कहा था कि पाकिस्तान जो है इमरान खान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इकॉनमी नहीं बल्कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। आज उनको कटहरे में लाकर खड़ा करें कि बताएं तुमने ये बात की थी, और उस वक्त पाकिस्तान 6% तरक्की कर रहा था।
اور آج تم نے جب پریس کانفرنس کی اس کے بعد آج پاکستان ڈیفالٹ کر گیا. ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے, لیکن آج تک پاکستان کے طاقتوروں کو کون کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے گا؟ عدالتیں بک گئیں, عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں, لیکن کون کرتا ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے. فواد چودھری صاحب کو کس نے گرفتار کیا وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے. تو کیونکہ ایک اور خبر آپ تک پہنچا دیتا ہوں, آج یا کل میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے خبر دے رہا ہوں کہ 1 فروری سے پہلے یا 1 فروری کے بعد کبھی بھی اور کسی بھی وقت پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھائی جائیں گی. آئی ایم ایف کی یہ شرائط ہیں کہ جو لیوی اور جو سبسڈی آپ نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں دی ہوئی ہے اس کو واپس لیا جائے گا, اور اس وقت حکومت 6 روپے سے 10 روپے تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں سبسڈی دے رہی ہے. اب جب اس کو ختم کیا جائے گا تو پیٹرول مزید مہنگا ہوگا. یہ آپ کو میں ایک اور خبر دے دیتا ہوں. اور پھر جناب یہ ہو سب کیوں رہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں فیصلے ہوئے تھے وہ یہی ہوئے تھے کہ اب حکومت جو ہے وہ اکیلے فیصلے نہیں کرے گی. حکومت تب ہی فیصلے کرے گی جب اسٹیبلشمنٹ, جب آرمی چیف, DCI تمام مل کر جو ہے وہ حکومت کا سہارا بنیں گے, حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو کمپنی نے فیصلہ کر لیا ہے, تو کمپنی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو کمپنی جو ہے وہ خان صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتی ہے. یہ اس وقت بیانیہ بنایا بھی جا رہا ہے. فوج کے اندر بھی عمران خان کے خلاف اینٹائی عمران ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ نشئی ہے, یہ پوڈری ہے, یہ جناب شراب پیتا ہے, یہ کوکین کا نشہ کرتا ہے, یہ زنائی ہے, اور یہ اس طرح کے پرسپشن ہے. اور پھر یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کمپنی کی طرف سے کہ عمران خان کو 5 ممالک نے مسترد کر دیا ہے, جس میں UK ہے, USA ہے, چائنا ہے, فرانس ہے, ان کے نام بتائے جا رہے ہیں, UAE ہے. لیکن ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے, اور یہ صرف ہائپوتھیسز ہیں, یہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ ان ممالک کے نام لے کر عمران خان کے خلاف لوگوں کو بدزن کیا جائے. یہ اس وقت کمپنی نے اپنے پلانز جو ہیں وہ تیار کیے ہوئے ہیں. اب جناب سارا معاملہ جو ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو عمران خان صاحب نے سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی. جب وہ اپنی حکومت میں تھے تب بھی انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ احتساب نہیں ہو پا رہا, میں احتساب نہیں کر پا رہا, مافیا میرے آگے کھڑا ہوا ہے. آپ نے مافیا کا دیکھا. اور پھر عمران خان صاحب نے بہت بار اپنے دور حکومت میں یہ بات بھی کی تھی کہ وہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں, وہ اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے بہت بار یہ بات کی کہ جب تک یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا, یہ بوسیدہ نظام ہے, آپ اس میں احتساب نہیں کر سکتے, آپ اس میں طاقتوروں کو سزا نہیں دے سکتے جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے, اور اس نظام میں رول آف لا نہیں ہوگا. تو خان صاحب نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں. لیکن طاقتور خان صاحب کے آگے کھڑے ہو گئے کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ جب صدارتی نظام آئے گا, جب پاور جو ہے وہ ایک شخص کے پاس آئے گی, جب خان صاحب جو ہے فار ایگزامپل لیٹس سپوز خان صاحب صدر پاکستان بنتے ہیں صدارتی نظام میں, تو وہ اپنی مرضی کی کابینہ چوز کریں گے. سیاستدانوں کی سیاست ختم ہو جائے گی. MNA MP جو حلقوں میں آتے ہیں اور MNA بنتے ہیں پھر وہ بھول جاتے ہیں, ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو یہاں سے خان صاحب جو ہیں وہ صدارتی نظام لانا چاہتے تھے کہ وہ احتساب کریں گے, وہ ملک کو ٹھیک کریں گے. لیکن مافیا نے, طاقتوروں نے, اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلے کرتے ہیں انہوں نے یہ کام نہیں ہونے دیا ہے. اب جناب ایوان بالا سے کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں, اور آوازیں ہیں کہ صدر پاکستان جنرل آصف منیر پاکستان میں صدارتی نظام لایا جائے. اب نہ بلکہ یہ لایا نہ جائے بلکہ اس کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں. جناب ایوان شاہد خان عباسی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ اس نظام میں ملکی مسائل کا حل نہیں ہے. اور آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ ٹائمنگ دیکھیں کہ اس وقت صدارتی نظام کی باتیں ہونا, شاہد خان عباسی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کو چھوڑ گئے ہیں اور ان کے طاقتوروں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں. اور جب جنرل باجوہ کے دور میں پارٹی کے نائب صدر کے لیے جو نام آتے تھے اس میں مفتاح اسماعیل کا نام تھا, اس میں جناب صدر یہ شاہد خان عباسی صاحب کا نام تھا. اب ان کو جناب پھر لگایا گیا تھا. اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کمپنی نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ ہم صدارتی نظام لانا چاہ رہے ہیں, پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اب ایک اور خبر آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ سینیٹر رضا ربانی وہ کیا کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ آج پارلیمنٹ بے تقریر ہے اور ملک میں صدارتی نظام کی پھر بازگشت ہو رہی ہے. بادشاہ خان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بے تقریر ہے, عدالتوں کے ذریعے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے اور پارلیمان اپنے اوپر حملوں کا جواب نہیں دے پاتی. سیاست کو موقع نہ دے کر فیل کیا گیا. کوئی کہتا ہے اقتدار سے کیوں نکالا, دوسرا کہتا ہے ریاست مدد کرتی تو اقتدار سے نہ نکلتا. اب جناب رضا ربانی نے مزید کہا کہ آج پھر ملک میں ایک بار پھر آئین کے بنیادی ڈھانچے کی تبدیلی اور صدارتی نظام کی بازگشت ہو رہی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آئین کو تبدیل کرنے, اب یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, یا پھر صدارتی نظام لایا جائے گا یا پی ڈی ایم جو ہے اگر وہ فیل ہوتی ہے. اپنے یہاں پر غور کرنا ہے کہ اگر پی ڈی ایم فیل ہو گئی, یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی, پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ پاکستان میں جناب مارشل لا لگا دیا جائے گا, بری طرح سے سسٹم کو توڑا جائے گا, مارشل لا لگا کر پاکستان میں فوج کو ٹیک اوور کرنا ہوگا. اور پنڈی میں بھی یہ اہم فیصلے ہونا شروع ہو چکے ہیں, اہم بیٹھکیں ہو رہی ہیں, بند کمروں میں یہ فیصلے ہونا شروع ہوئے ہیں. اور جناب اس سے واضح کچھ ہو رہا ہے آپ کو
کو اس سے اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بیک اینڈ پر کیا ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ موجودہ پارلیمان آئندہ پارلیمان کا سوچ رہا ہوگا، مگر یہ پارلیمان تو پارلیمان کو ہی رول بیک کرنے کا سوچ رہا ہے. آئین کے ڈھانچے کے ساتھ چھیڑ نہ کی جائے، بچہ بچہ کٹ مرے گا مگر 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہونے دیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. ناظرین کرام، مارشل لا کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یعنی کہ رضا ربانی کا یہ کہنا ایک ملک کے سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے قریبی ہیں، تو جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صدارتی نظام آتا تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے، یہ تو ہونا چاہیے، پاکستان کا نظام تبدیل ہونا چاہیے. اگر مارشل لا لگ گیا تو پھر وہی صورتحال آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ لوگ مریں گے، سڑکوں کے اوپر سری لنکا والی صورتحال ہوگی، لوگ سڑکوں کے باہر نکلیں گے، لوگ ترکی ماڈل لگائیں گے. اب پاکستان ان کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، اب ہم ان کا گند مزید برداشت نہیں کر سکتے. جناب یہ صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ایک اور ذرا خبر میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی پالیسی جو ہے وہ جاری کر دی ہے اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے یہ سکرین کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا لاہور زمان پارک میں عمران خان کی زیر صدارت، اس میں کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں. لیکن ناظرین کرام، یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، صدر مملکت اور فوج پاکستان کے سپریم کمانڈر کی توجہ گورنر کے پی کے اس بیان کے خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی جائے گی کی جانب مبذول کروانا چاہتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج جو قرارداد منظور ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت سے ملک کی سیاسی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور مقتدر حلقوں کے دیگر حصوں کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتی ہے. گورنر کے پی کے نے کہا کہ میں تو الیکشن کروانے کا ذمہ دار نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، الیکشن کروانے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جناب ہم تو نیوٹرل ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے قرارداد پیش کی ہے کہ وہ صدر مملکت تھے، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر آف آرم فورسز ہیں، وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی سوال طلب کر سکتے ہیں، وہ آرمی چیف سے بھی جو ہے وہ سوال طلب کر سکتے ہیں، ان سے نوٹس لے سکتے ہیں. تو کہا گیا کہ آپ ان کے اوپر نوٹس لیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں کہ ان آئین سے انحراف کر رہے ہیں. اور پھر مزید یہ کہ صدر مملکت ریاستی اداروں میں موجود ان چند کالی بھیڑوں کی ایما پر تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین کے خلاف درج کرنے والے جو مقدمات ہیں، جھوٹے مقدمات، ان کے اغوا، ان پر حراست کے دوران تشدد اور انہیں دھمکیاں میز فون کالز کا بھی صدر پاکستان جو ہے وہ نوٹس لیں کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ ایجنسیز کے لوگ ہیں. یہ کھلم کھلا آج خان صاحب نے اپنی جناب سارے معاملات جو ہیں ان کو کھل کے رکھ دیا ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف پامالیاں ہیں، اور اگر انسانی حقوق کے خلاف پامالیوں کے اوپر اگر سزا سنائی دی جائے تو وہ سزا ہے کہ سزائے موت، اور یہ پاکستان میں ایسا ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اپریل 2022 سے جس انداز سے پی ڈی ایم سرکار معیشت چلا رہی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے. ملکی معیشت نہایت بہتر انداز میں چلاتی جا رہی تھی، لیکن جس کے شواہد منی 2022 میں جاری ہونے والے معاشی سروے کی صورت میں موجود ہیں. جب سے اقتدار پی ڈی ایم کے سپرد کیا گیا ہے، تب سے مقتدر گروہ نے اپنی سنگین بد انتظامی کے ذریعے عوام کو 50 برس کی بدترین مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری میں جکڑا ہے، کیونکہ معاشی ڈھانچے کی تباہی کے باعث ملک دیوالیہ پن کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا ہے، اور یوں ہماری قومی سلامتی پر خطرات کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا. شری لنکا پر ناظمین خیال رکھنے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.